السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اپنی بیوی کے کردار پر شک ہونے لگا تھا۔ وہ روز رات کو سب کے سونے کے بعد واش روم میں جا کر گھنٹوں دھیمی آواز میں فون پر بات کرتی تھی۔ میرا غصہ انتہا پر تھا۔ ایک رات میں نے فیصلہ لیا کہ آج رنگے ہاتھوں پکڑوں گا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی، میں نے اس کا موبائل فون چھینا اور آخری نمبر ملا دیا۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز نے رونگٹے کھڑے کر دیے، کیونکہ رات کے 2 بج رہے تھے اور نومبر کی خنک ہوائیں کھڑکی کے شیشوں سے ٹکرا کر ایک عجیب سی وحشت پیدا کر رہی تھی۔ بیڈ روم میں گھپ اندھیرا تھا، صرف سٹریٹ لائٹ کی ایک مدھم سی لکیر پردوں کے درمیانی فاصلے سے چھن کر فرش پر پڑ رہی تھی، جو کسی خنجر کی طرح چمک رہی تھی، بالکل اسی خنجر کی طرح جو پچھلے کئی مہینوں سے میرے سینے میں پیوست تھا اور مجھے سانس لینے کی مہلت نہیں دے رہا تھا۔ میرے پہلو میں میری بیوی سائرہ لیٹی ہوئی تھی، بظاہر پرسکون اور گہری نیند میں، مگر میں جانتا تھا یہ صرف ایک دھوکہ ہے، ایک ایسا فریب جس میں وہ مجھے مبتلا رکھ کر اپنی دنیا کو آباد کر رہی تھی، جس کی خبر مجھے نہ ہونے پائی۔ میں ایک ایسا شخص جس نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اپنی بیوی کی خوشی کو مقدم رکھ کر کیا تھا، آج اپنی ہی ایک چھت کے نیچے اجنبی بن چکا تھا۔ میری آنکھیں بند تھیں اور میں اپنے سکون سانسوں کی رفتار کو جان بوجھ کر باقاعدہ کر رکھا تھا، تاکہ سائرہ کو یقین رہے کہ میں سو رہا ہوں۔ مگر میرے اندر ایک طوفان برپا تھا، شک کا وہ زہر جو قطرہ قطرہ کر کے میری رگوں میں اترا تھا اور اب میرے پورے وجود کو نیلا کر چکا تھا۔ مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب ہماری شادی ہوئی تھی، تو لوگوں نے کہا تھا کہ احسن، تم بہت خوش قسمت ہو، تمہیں سائرہ جیسی خاموش طب اور وفاشار بیوی ملی ہے۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا، میں اس کی سادگی پر مر مٹا تھا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ اس خاموش پانی کے نیچے کتنے گہرے اور گندے راز چھپے ہوئے ہیں۔ اچانک بستر کی چادر میں ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی اور میرے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا مجھے انتظار تھا اور خوف بھی۔ سائرہ نے کروٹ بدلی اور پھر بہت آہستگی سے اپنا ہاتھ تکیے کے نیچے ڈالا۔ میں دم سادے پڑا رہا، دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس کی آواز سائرہ نہ سن لے۔ اس نے اپنا موبائل فون نکالا اور اسے اپنے سینے سے چھپا لیا تاکہ اس کی روشنی میرے چہرے پر نہ پڑے۔ پھر وہ بلی کی طرح دبے پاؤں بستر سے اتری۔ اس کے پاؤں زمین پر پڑتے ہی نہیں تھے، جیسے وہ ہوا میں چل رہی ہو۔ یہ مہارت 1 یا 2 دن میں نہیں آتی، اس کے لیے مہینوں کی ریاضت درکار ہوتی ہے، اور میری بیوی اس فن میں طاق ہو چکی تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نہیں گئی، بلکہ اٹیچڈ واش روم کی طرف بڑھی اور ایک بہت احتیاط سے کنڈی لگائے بغیر دروازہ بھیڑ دیا تاکہ کلک کی آواز پیدا نہ ہو۔ یہ روز کا معمور بن چکا تھا۔ پچھلے 3 مہینوں سے ہر رات ٹھیک اسی طرح جب دنیا خوابوں کی وادی میں ہوتی تھی، میری بیوی جاگتی تھی اور میں واش روم میں جا کر گھنٹوں قید ہو جاتی تھی۔ میں بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اندھیرے میں میری آنکھیں کسی شکاری جانور کی طرح چمک رہی تھی۔ میرا دل و دماغ طرح طرح کے وسوسوں کی اماں جگہ بن گیا تھا۔ واش روم کے اندر سے پانی کا نل کھلنے کی آواز آئی۔ یہ ایک پرانا اور گھسا پٹا طریقہ تھا تاکہ پانی کے شور میں باتوں کی آواز دب جائے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ شک کے کان اتنے تیز ہو چکے ہیں کہ وہ 7 پردوں سے پیچھے ہونے والی سرگوشیاں بھی سن لیتے ہیں۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا تھا اور ماضی کے دریچے میں جھانکنے لگا۔ وہ دن میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا جب میں نے سائرہ کی خاطر اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور ظالمانہ فیصلہ کیا تھا۔ میری بوڑھی ماں، جو میرے والد کے انتقال کے بعد میری واحد ذمہ داری تھی، ہمارے درمیان رہتی تھی۔
شادی کے ابتدائی دنوں میں تو سب ٹھیک رہا، مگر سائرہ کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ کھل کر تو کبھی نہیں بولی تھی، اس نے کبھی بدتمیزی نہیں کی تھی، مگر اس کی خاموشی اور اس کا سرد رویہ سب کچھ بیان کر دیتا تھا۔ جب میں دفتر سے تھکا ہارا گھر آتا تو سائرہ کا منہ لٹکا ہوتا، میں وجہ پوچھتا تو وہ خاموش رہتی اور پھر کسی نہ کسی بہانے سے جتاتی کہ گھر میں سکون نہیں ہے، پرائیویسی نہیں ہے، ہم میاں بیوی کم اور کسی کے خادم زیادہ لگتے ہیں۔ وہ مجھے اکثر کہتی ہے کہ احسن، زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے گھٹ گھٹ کر جینے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے لیے جئیں۔ اس کے یہ جملے میرے دل و دماغ میں ہتھوڑے کی طرح لگتے ہیں۔ میں اپنی بیوی سے شدید محبت کرتا تھا اور اسے کسی قیمت پر کھونا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اسی محبت نے مجھے اندھا کر دیا اور میں نے وہ قدم اٹھایا جس کے بارے میں سوچ کر آج بھی میری روح کانپ جاتی ہے۔ میں نے اپنی ماں کو اولڈ ہوم چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں نے یہ بات سائرہ کو بتائی تو میں توقع کر رہا تھا کہ وہ مجھے روکے گی، وہ تو کہے گی کہ نہیں احسن، یہ گناہ مت کرو، ماں کو گھر سے مت نکالو، مگر اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا، مطمئن تھی، ایک ایسی فتح مند مسکراہٹ جو اس نے چھپانے کی کوشش کی، مگر میں دیکھ لیتا اگر میں اندھا نہ ہوتا۔ اس نے صرف اتنا کہا، اگر آپ کو یہی بہتر لگتا ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس کی یہ خاموشی اس کی رضامندی تھی۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ ماں گھر سے نکل جائے تاکہ وہ گھر پر راج کر سکے، اور میں بے وقوف اسے اس کی وفاداری سمجھاتا رہا۔ جس دن میری ماں کو چھوڑ کر میں آیا، اس رات سائرہ بہت خوش تھی۔ اس نے میرا پسندیدہ کھانا بنایا تھا اور مجھ سے کہا تھا کہ اب ہم اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کریں گے۔ میں سمجھا تھا کہ یہ نیا سرا محبت اور سکون کا ہوگا، مگر یہ نیا سرا دھوکے اور بے وفائی کا تھا۔ واش روم سے اب بھی پانی گرنے کی مسلسل آواز آ رہی تھی اور بیچ بیچ میں سائرہ کی دبی دبی آواز میں کچھ بولنے کی بھنک پڑ رہی تھی۔ میرا خون کھول رہا تھا۔ میں نے سوچا آخر وہ کون ہے؟ وہ کون ہے شخص جو میری بیوی کو مجھ سے چھین رہا ہے؟ کیا وہ مجھ سے زیادہ امیر ہے؟ اس سے مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ یا پھر سائرہ کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ کبھی ایک مرد پر قناعت نہیں کر سکتی؟ یہ سوال مجھے ایک نفسیاتی مریض بنا رہے تھے۔ دفتر سے میرا کام میں دل نہیں لگتا، فائلز کے الفاظ مجھے ناچتے ہوئے محسوس ہوتے، میں ہر وقت موبائل فون ہاتھ میں لیے بیٹھا رہتا اور سائرہ کا واٹس ایپ سٹیٹس چیک کرتا جو ہمیشہ پرائیویسی میں ہوتا۔ میں نے کئی بار اس کا موبائل فون چیک کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے پاس ورڈ بدل دیا تھا، اور جب میں نے پوچھا تو اس نے معصومیت سے کہا کہ پرانا پاس ورڈ بھول گئی تھی اس لیے نیا لگا دیا۔ کتنا آسان تھا نا اس کے لیے جھوٹ بولنا، اور میں کتنا سادہ تھا جو ہر بار اس کے جھوٹ پر یقین کر لیتا تھا۔ ابھی کل کی بات ہے، میں نے اس کے پرس میں ایک شاپنگ مال کی رسید دیکھی تھی جس پر مردوں کی پرفیوم کی خریداری درج تھی۔ میں نے جب پوچھا کہ یہ پرفیوم کس لیے ہے تو وہ ہڑبڑا گئی اور بولی، آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، مگر ابھی تک وہ پرفیوم ملا نہیں۔ یقیناً وہ تحفہ کسی اور تک پہنچ چکا تھا۔ وہ میرے پیسوں سے اپنے یار کی خاطر مدارت کر رہی تھی۔ یہ سوچ کر میری مردانہ غیرت کو جیسے کسی نے جوتوں تلے رون دیا ہو۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور دبے پاؤں واش روم کے دروازے کی طرف بڑھا۔ میرا ارادہ تھا کہ آج میں دروازہ توڑ دوں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کس حال میں ہے اور کس سے باتیں کرتی ہیں۔ میں دروازے کے ساتھ کان لگا کر کھڑا ہو گیا۔ پانی کے شور کے باوجود مجھے اس کی آوازیں صاف سنائی دیں۔ وہ رو رہی تھی یا شاید رونے کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ پلیز میری مجبوری کو سمجھیں، مجھے انتظام میں کر لوں گی تو اس کے بعد میں آپ کو بھیج دوں گی۔ آپ احسن کو مت بتانا، وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، میرا گھر اجڑ جائے گا، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں سیسے کی طرح اترے، احسن کو مت بتانا،
یہ جملہ اس بات کا پکا ثبوت تھا کہ وہ مجھ سے غداری کر رہی ہے۔ وہ کسی بلیک میلر کے چنگل میں ہے یا کسی اپنے پرانے عاشق کو منا رہی ہے جو اب اسے دھمکیاں دے رہا ہے۔ میرے ہاتھ مٹھیوں کی صورت میں بھنج گئے۔ میرا دل چاہا کہ اب اسے شور مچا دوں، مگر پھر ایک خیال نے مجھے روک لیا۔ اگر میں نے ابھی شور مچایا تو وہ فون کاٹ دے گی اور ثبوت مٹا دے گی۔ وہ کہہ دے گی کہ امی سے بات کر رہی تھی یا کسی سہیلی سے، اور میں ہمیشہ کی طرح جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا۔ نہیں، مجھے صبر سے کام لینا ہوگا، مجھے اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا ہوگا۔ مجھے اس شخص کا نام اور نمبر چاہیے تاکہ میں سائرہ کے منہ پر مار سکوں۔ میں واپس پیچھے ہٹا اور اندھیرے میں کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ میری نظریں واش روم کے بند دروازے پر جمی ہوئی تھی، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کے لیے بلوے سے نکلنے کا انتظار کر رہا ہو، اور میرے دل و دماغ میں سائرہ کا معصوم چہرہ اور اس کی مکروہ کردار آپس میں گتھا ہو رہے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ پچھلے ہفتے اس نے مجھ سے 10,000 مانگے تھے، یہ کہہ کر کے گھر کا راشن ختم ہو گیا ہے۔ حالانکہ مجھے یاد تھا کہ میں نے پیسے مہینے کے شروع میں سارا سامان لا کر رکھ دیا۔ جب میں نے اعتراض کیا تو وہ لڑنے لگی کہ مہنگائی بہت ہے، آپ کو گھر چلانے کا کیا پتہ۔ میں نے تنگ آ کر پیسے دے دیے تاکہ گھر میں سکون رہے، مگر اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کسی پیسے راشن لینے کے لیے نہیں بلکہ اس کی عیاشیوں کے لیے تھی۔ وہ میرے خون پسینے کی کمائی کسی اور پر لٹا رہی تھی، اور بدلے میں مجھے کیا مل رہا تھا؟ تنہائی اور دھوکہ۔ میں نے جس عورت کے لیے اپنی جنت جیسی ماں کو اولڈ ہوم کے نرسنگ سٹاف کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، وہ عورت میرے ساتھ مخلص نہیں تھی۔ یہ قدرت کا کیسا بھیانک انتقام تھا۔ مجھے لگا کمرے کی دیواریں مجھ پر ہنس رہی ہیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد پانی بند ہوا اور پھر دروازے کی کنڈی کھلنے کی مدھم سی آواز آئی۔ میں نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سر کو پشت سے ٹکا دیا جیسے میں سو رہا ہوں۔ سائرہ باہر نکلی، اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا، اس نے اپنے دوپٹے سے صاف کر رہی تھی، شاید اس پر آنسو گرے تھے یا پانی کے چھینٹے۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور اندھیرے میں اسے اندازہ نہیں ہوا کہ میں جاگ رہا ہوں یا سو رہا ہوں۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی بیڈ کی طرف چلی گئی اور فون واپس تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ وہ پھر بستر پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر تک وہ کروٹیں بدلتی رہ گئی اور پھر اس کے سانسوں کی رفتار دھیمی ہو گئی۔ شاید وہ سو گئی تھی یا سونے کا ناٹک کر رہی تھی، مگر میری نیند اڑ چکی تھی۔ میں ساری رات کرسی پر بیٹھا رہا، سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہا۔ دھوؤں کے مرغولوں میں مجھے اپنی بربادی کا نقشہ نظر آ رہا تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے فیصلہ کر لیا، اب میں مزید اس عذاب میں نہیں رہوں گا، مجھے سچ تک پہنچنا ہوگا۔ ناشتے کی میز پر میں نے سائرہ کو غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے اور چہرہ سوجا ہوا تھا جیسے ساری رات روتی رہی ہو۔ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، خیریت ہے بیگم؟ رات کو نیند نہیں آئی کیا؟ آنکھیں بہت سوجی ہوئی ہیں۔ وہ چائے کا کپ رکھتے ہوئے لرز گئی، چائے تشتری میں جھلک گئی۔ نہیں، بس کچھ طبیعت بوجھل تھی، شاید سردی لگ گئی ہے، اس نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ سردی لگی ہے یا کسی کی یاد ستاتی ہے؟ میں نے وہ جملہ کسا جو چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کا سایہ لہرا گیا۔ احسن، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں۔ بیوی تو تم ہو، مگر کس کی؟ یہ الفاظ میرے حلق میں اٹک کر رہ گئے، میں بول بھی نہیں سکا۔ ابھی مگر پتے پر کھولنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے کچھ پیسے چاہیے تھے، سائرہ نے اچانک کہا۔ میں رک گیا۔ پیسے؟ ابھی پرسوں تو دیے تھے، وہ ختم ہو گئے۔ بجلی کا بل آیا تھا اور کچھ دوائیاں لینی تھی۔ وہ نظریں جھکائے صفائی پیش کر رہا تھا۔ کون سی دوائیاں؟ کون، تم بیمار تو نہیں ہو؟ میں نے سختی سے پوچھا۔ بس ایسے ہی، ملٹی وٹامنز اور سر درد کی گولیاں۔ جھوٹ پر جھوٹ۔ میں نے جیب سے پرس نکالا اور 5,000 روپے میز پر پھینک دیے۔
یہ لو، اور یاد رکھنا سائرہ، پیسے درختوں پر نہیں اگتے، میں خون بیچ کر پیسے کماتا ہوں، اسے ضائع مت کرنا۔ اس نے اٹھائے اور جلدی سے اپنی مٹھی میں دبا لیے جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ اس کے چہرے پر ایک اطمینان کی لہر دوڑ گئی جو مجھ سے چھپی نہ رہ سکی۔ میں گھر سے نکل کر دفتر تو آ گیا، مگر میرا ذہن گھر پر اٹکا ہوا تھا۔ میں نے آج ایک مکمل منصوبہ بنایا تھا کہ میں اپنے موبائل فون میں کسی کی ایپ انسٹال کی تھی جس سے میں گھر والوں کی وائی روٹر کے ہسٹری چیک کرتا تھا، وائی فائی کی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ رات کے اسپیر کون سی ایپس استعمال ہو رہی ہیں۔ میں نے ہسٹری چیک کی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ رات کے 2 بجے سے 3 بجے تک واٹس ایپ کالنگ کا ڈیٹا شو ہو رہا تھا، یعنی وہ انٹرنیٹ کے ذریعے کال کرتی تھی تاکہ فون کے بل میں ریکارڈ نہ آ سکے۔ یہ میری بیوی کی ہوشیاری تھی یا سمجھداری تھی، اور وہ جانتی تھی کہ میرا فون کا بل چیک ہو سکتا ہے، اس لیے وہ ڈیٹا کال استعمال کرتی تھی۔ میرے شک یقین کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ شام کو جب میں گھر واپس جا رہا تھا تو راستے میں جولی شاپ پر میری نظر پڑی۔ مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ سائرہ کے لیے ایک تحفہ اور خرید لوں۔ میں نے اس کا رد عمل دیکھوں بھی کیا ہوتا ہے، شاید تحفہ دیکھ کر اس کا ضمیر جاگ جائے یا پھر وہ خوشی کے مارے کوئی اپنی غلطی کر بیٹھے۔ میں نے ایک سونے کی انگوٹھی خریدی۔ گھر پہنچا تو سائرہ کچن میں تھی۔ میں نے انگوٹھی اس کے سامنے رکھی اور وہ حیران رہ گئی۔ یہ کیا؟ تمہارے لیے تحفہ۔ میں نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ ہماری محبت کی نشانی۔ اور اس نے انگوٹھی پہنی تو صحیح، مگر اس کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی، بلکہ ایک عجیب سی اداسی اور پریشانی تھی۔ شکریہ احسن، یہ بہت خوبصورت ہے، مگر اس کی کیا ضرورت تھی؟ اتنے پیسے خرچ کر دیے کیوں؟ تمہیں خوشی نہیں ہوئی کیا؟ تمہیں کچھ اور چاہیے تھا؟ شاید نقد پیسے؟ میں طنز بڑھا مذاق میں نے سنبھال کر رکھوں گی۔ اس نے اسے پہنا نہیں بلکہ رکھ دیا۔ یہ میرے لیے ایک اور دھچکا تھا۔ شاید وہ میرے نام کی کوئی چیز اپنے جسم پر سجانا نہیں چاہتی تھی۔ رات کا اندھیرا، رات کا کھانا بھی ہم نے خاموشی سے کھا لیا۔ فضا میں تناؤ اتنا تھا کہ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ میں نے بار بار اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور سوچ بار بار رہا تھا کہ گھڑی کی طرف ایک دیکھ رہی تھی بار بار، کیونکہ آج کی رات فیصلہ کن رات تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ آج میں سوؤں گا نہیں اور نہ ہی صرف کان لگاؤں گا، بلکہ آج اس کا موبائل فون چھین کر اس کے لیے چنوں گا۔ اس کے لیے مجھے اس پر ہاتھ ہی کیوں نہ اٹھانا پڑ جائے۔ رات گہری ہوتی چلی گئی اور ہم بستر پر لیٹ گئے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کیں اور انتظار کی گھڑیاں گننے لگی۔ ٹھیک ہو گیا پیپر، ٹھیک، اور 2 بجے وہی عمل دہرایا۔ سائرہ اٹھی، فون اٹھایا اور واش روم کی طرف بڑھی۔ آج اس کی چال میں کچھ زیادہ ہی جلتی تھی، جیسے کوئی بہت ضروری کام ہو۔ اس نے واش روم کا دروازہ بند کیا اور پانی کا نل کھول دیا۔ میں فوراً سے اٹھا اور ننگے پاؤں دروازے کے پاس جا پہنچا۔ آج میں نے کان کے دروازے کے بالکل قریب لگ گیا تھا اور اندر سے ایک ایسی آواز آئی، ہیلو، شکر ہے آپ نے فون اٹھا لیا، میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ پیسے بھیج دیے ہیں، مل گئے آپ کو؟ میرا دل سینے سے باہر آنے لگا۔ اس نے پیسے بھیج دیے؟ کب؟ کیسے؟ یقیناً وہ جو 5,000 روپے صبح لیے تھے بھیج دیے ہیں۔ آپ پلیز اپنا خیال رکھیں، دوائی وقت پر کھائیں۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ کسی طرح آپ سے مل سکوں، مگر احسن کی وجہ سے مل نہیں پا رہی۔ وہ مجھ پر شک کرنے لگے ہیں۔ سائرہ کی آواز میں خوف تھا۔ اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ میں بہت زیادہ ڈرتی ہوں ان سے، مگر آپ کی محبت مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں خطرہ مول لے لوں۔ محبت، اس نے محبت کا لفظ استعمال کیا تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے اعتراف کر لیا تھا کہ وہ کسی کی محبت میں گرفتار ہے، اور میرے خوف کے باوجود اسے رابطہ نہیں کیا۔ اب سننے کو
کچھ بھی باقی نہ رہا تھا، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میں نے واش روم کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، میری انگلیاں کانپ رہی تھیں مگر غصے کی شدت سے میرا جسم جل رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ دروازے کے اس پار میں زندگی کی سب سے بڑی تباہی میرا انتظار کر رہی ہے، مگر میں اس تباہی کو گلے لگانے کے لیے تیار تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور ہسپت ہینڈل کو آہستہ سے گھمایا۔ دروازہ اندر سے لاک نہیں تھا، شاید جلتی میں وہ لاک کرنا بھول گئی، یا شاید قسمت آج فیصلہ چاہتی تھی۔ میں نے دروازہ زور سے دھکیلا اور سائرہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کموڑ کے ڈھکن پر بیٹھی فون کان سے لگائے ہوئے تھی۔ مجھے اچانک سامنے دیکھ کر اس نے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گرا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، جیسے اس نے موت کو سامنے دیکھ لیا ہو۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا، میری نظریں زمین پر گرے ہوئے اس فون پر تھیں جس کی سکرین ابھی بھی روشن تھی اور کال چل رہی تھی۔ میں سائرہ کی طرف دیکھا، نہ اس کے آنسوؤں کی پرواہ کی۔ میرا ہدف وہ فون تھا جو اب میری سچائی اور میرا رنگ تھا، کیونکہ آخری دیوار تھا۔ میں جھپٹا تاکہ فون اٹھا سکوں اور سائرہ بھی اسی وقت فون کی طرف لپکی۔ ہماری انگلیاں فون کو چھونے ہی والی تھیں کہ کہانی ایک ایسے موڑ پر آ کھڑی ہوئی جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ شک کی دیوار اب گرنے والی تھی، مگر اس کے ملبے تلے کون دبنے والا تھا، یہ فیصلہ ابھی باقی تھا۔ میرے اور سائرہ کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ تھا، مگر حقیقت کی خلیج صدیوں پر محیط تھی اور ہم نفرتوں کے ہاتھوں فون کی طرف بڑھے تھے۔ لیکن میری گرفت مضبوط ثابت ہوئی۔ میں نے جھپٹ کر فون اٹھا لیا۔ سکرین پر ٹائمر چل رہا تھا، جس کا مطلب تھا کال ابھی کٹی نہیں تھی۔ سائرہ کا چہرہ فک ہو گیا اور اسے ایسے کانپ رہی تھی جیسے سردی سے ٹھٹر رہی ہو۔ میں نے اسے ایک حقارت بھری نظروں سے دیکھا اور فاتحانہ انداز میں اپنے کان سے لگا لیا۔ میرا دل کسی ہتھوڑے کی طرح پسلیوں سے جا ٹکرا رہا تھا۔ میں نے تیار تھا، دوسری طرف کسی مرد کی بھاری آواز آئے گی، کوئی ایسا شخص جو میری عزت کو تار تار کر چکا ہے۔ میں اپنے ذہن میں گالیوں کا ذخیرہ جمع کر چکا تھا جو میں نے اس اجنبی کے منہ پر مارنی تھی۔ میں نے دانت پیستے ہوئے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، ہیلو، کون ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی میں نے جواب دیا تھا، مگر میری طرف سے کوئی بھی آنے والی آواز نہیں۔ میرے وجود میں لگی ہوئی آگ پر پانی نہیں بلکہ تیزاب ڈیل دیا۔ یہ آواز کسی مرد کی نہیں، یہ آواز کسی جوان عاشق کی نہیں، یہ ایک انتہائی بوڑھی، کمزور اور لرزتی ہوئی آواز تھی۔ ایک ایسی آواز جسے سننے کے لیے میرے کان ترستے تھے، مگر میری انا کے پردوں نے مجھے بہرا کر دیا۔ دوسری طرف سے میری ماں بول رہی تھی، بیٹی سائرہ، کیا ہوا؟ فون کیوں گر گیا؟ اور یہ چیخ چلا کیوں رہی ہو؟ اور کیا احسن وہ جاگ رہا ہے؟ دیکھو بیٹی، اس سے لڑنا مت، وہ تھکا ہارا آتا ہے۔ اسے میری بیماری کا مت بتانا، وہ خواہ مخواہ پریشان ہوگا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، چھت مجھ پر آن گری اور کمرے کی دیواریں مجھے گھورنے لگیں۔ میرا خون رگوں میں جم گیا۔ یہ میری ماں تھی، وہ ماں جسے میں نے اپنی زندگی کا روگ سمجھ کر گھر سے نکال دیا، وہ ماں جسے میں اولڈ ہوم کی ایک تاریک بک کمرے میں چھوڑ آیا، اس یقین کے ساتھ کہ اب یہ میری زندگی پرسکون ہو جائے گی، مگر وہ وہاں رہ کر بھی میری سکون کی فکر کر رہی تھی۔ اس کی آواز میں وہی ممتا، وہی درد تھا، وہی مٹھاس تھی جو میرے بچپن میں ہوا کرتی تھی۔ سائرہ بیٹا، تم بولتی کیوں نہیں؟ کیا میری دوائیوں کے پیسے نہیں بھیج سکے گی تیرا شوہر؟ اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں درد برداشت کر لوں گی، بس تم رونا مت، تمہارے رونے سے میرا دل گھبراتا ہے۔ ماں کی یہ بات سن کر میرے ہاتھوں سے موبائل فون پھسل کر گر گیا اور قالین پر جا گرا، مگر آواز اب بھی آ رہی تھی، ہیلو، ہیلو سائرہ بیٹا۔ میں پتھر کا بت بنا کھڑا تھا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ جس بیوی پر میں شک کر رہا تھا، جس کا کردار کو میں نے اپنی بدگمانی کے ترازو میں تولا تھا، وہ دراصل ایک مسیحا تھی۔ وہ میری ماں کی تیمار دار تھی۔ وہ راتوں کو جاگ کر کسی غیر مرد سے باتیں نہیں بلکہ میری ماں سے باتیں کرتی تھی، ان کا دل بہلاتی تھی۔
وہ پیسے جو مجھ سے مانگتی تھی وہ اپنی عیاشیوں کے لیے نہیں بلکہ میری ماں کی سانسیں بحال رکھنے کے لیے مانگتی تھی۔ سائرہ فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ میں گٹھنوں کے بل بیٹھ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا، میرا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ میں نے سائرہ کے کندھے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ سائرہ یہ کیا ہے؟ یہ ماجی تھی۔ تم ان سے رابطے میں تھی؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ میرے لہجے میں غصہ نہیں تھا بلکہ ایک شکست خوردہ انسان کی فریاد تھی۔ سائرہ نے اپنی بھیگی ہوئی پلکیں اٹھائیں اور میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شکایت کے ہزاروں دفتر کھلے تھے۔ آسن، میں آپ کو کیسے بتاتی؟ آپ ہی تو انہیں چھوڑ کر آئے تھے۔ آپ ہی تو کہتے تھے کہ وہ گھر کا بوجھ ہیں۔ یہ سن کر مجھے لگا جیسے کسی نے میرے منہ پر تمانچہ مارا ہو۔ میں نہیں چھوڑا تھا، ہاں، مگر سائرہ تم تو چاہتی تھی کہ وہ جائیں۔ میں نے چیخ کر کہا، تم بھول گئی ہو؟ جب میں نے انہیں لے کر جا رہا تھا تو تم خاموش تھی۔ تم نے ایک بار بھی مجھے نہیں روکا۔ تمہارے چہرے پر سکون تھا۔ تم نے تو کہا تھا کہ ہمیں پرائیویسی چاہیے۔ تم نے تو کہا تھا کہ ہمیں اپنے لیے جئیں گے۔ تو اب اور یہ ناٹک کیوں؟ مجھے ماں کی نظروں میں گرا کر خود کو کچھ فرشتہ کیوں بن گئی؟ اگر تمہیں اتنی ہی محبت تھی تو اس دن بولی کیوں نہیں؟ میرے سوال سن کر سائرہ کا رونا تھم گیا۔ اس نے اپنے آنسو پہنچے اور ایک عجیب سی سنجیدگی اس کے چہرے پر آ گئی۔ وہ اٹھی اور الماری کی طرف آ گئی۔ وہاں سے اس نے ایک چھوٹا سا کپڑے کا تھیلا نکالا اور میرے سامنے الٹ دیا۔ اس میں سے چند رنگ برنگے اون کے گولے، ایک نامکمل سویٹر اور کچھ کھلونے برآمد ہوئے۔ میں نے حیرانی سے ان چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور ایسا آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں بدگمان تھی، میں خود غرض نہیں ہوں۔ اور وہ چلی گئی تاکہ میں اس گھر کی مالکن بن سکوں۔ مجھے ان کی کھانسی، ان کی روک ٹوک سب برا لگتا تھا۔ جس دن آپ انہیں چھوڑ کر آئے مجھے بہت سکون ملا۔ میں نے سوچا کہ اب راج کروں گی۔ اگلے دن میں نے ان کا کمرہ صاف کرنے کا ارادہ کیا تاکہ اسے اپنا سٹور روم بنا سکوں۔ میں نے ان کی پرانی لکڑی کی الماری کھولی تو وہاں کپڑوں کے نیچے ایک چھوٹی سی دراز تھی جو ہمیشہ بند رہتی تھی۔ اس دن وہ کھل گئی تھی یا کھول دی گئی تھی، اور تجسس میں وہ دراز کھینچ ڈالی۔ میں نے دیکھا اس میں کہ اون کے گولے اور یہ کھلونے پڑے تھے، اور سب سے اوپر ایک لفافہ تھا جس میں ایک بلینک چیک اور ایک خط لکھا تھا۔ سائرہ کی آواز بھرا گئی اور وہ دوبارہ رونے لگ گئی تھی کہ میں نے وہ خط پڑھا، احسن، جو ان کے نام ادھورا لکھا ہوا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ میری بہو سائرہ شاید ماں بننے والی ہے۔ میں نے اسے الٹیاں کرتے دیکھا ہے، وہ مجھے نہیں بتاتی، شاید شرماتی ہے۔ میں نے اپنی پینشن سے کچھ پیسے جمع کر لیے ہیں۔ یہ چیک اس لیے ہے کہ جب میرا پوتا یا پوتی ہو تو اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ کھلونے میں نے چھپ کر خریدے تھے تاکہ اسے سرپرائز دے سکوں۔ سائرہ نے ہچکیوں کے درمیان بات کو جاری رکھا، احسن، وہ جانتی تھی کہ میں حاملہ ہوں، حالانکہ میں نے ابھی تک آپ کو نہیں بتایا تھا۔ وہ میری طبیعت کا خاص خیال رکھتی تھی اور میں انہیں بوجھ سمجھتی رہی۔ اس چیک اور کھلونوں نے میرے ضمیر کو ایسا جھنجھوڑ ڈالا کہ میں اپنی نظروں میں گر گئی۔ مجھے اپنی ضمیر پر گھن آنے لگی، سوچ پر گھن آنے لگی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ میں اس گناہ کا کفارہ ادا کروں گی۔ مجھے اس کو بتاتے ہوئے شرمندگی ہو رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ آپ کہیں گے کہ پہلے ہم نے خود نکلوایا اور اب عظمت کی دیوی بن رہی ہو۔ میں آپ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، اس لیے میں نے چپکے سے اولڈ ہوم کا پتہ لگایا اور وہاں جا کر ماں جی سے معافی مانگی۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور کہا، سائرہ، احسن کو مت بتانا، وہ پچھتائے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا دکھی ہو، اس لیے میں راتوں کو چھپ کر ان سے بات کرتی تھی تاکہ انہیں اکیلا محسوس نہ ہو اور آپ کو بھی پتہ نہ چلے۔ سائرہ کی بات ختم ہو رہی تھی تو کمرے میں موت کا سکون سا چھا گیا۔ میں زمین پر بکھرے ہوئے ان کھلونوں کو دیکھ رہا تھا جو میری ماں نے میرے ہونے والے بچے کے لیے جمع کیے تھے، اور وہ چیک جو ان کی کل کائنات تھی، اور وہ خود پائی پائی کی محتاج تھی، مگر ہمارے لیے اثاثے چھوڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ میرے ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ احسن، تم کتنے بدبخت ہو، تم نے ہیرو کو کوڑیوں کے بھاؤں بیچ دیا۔
میں نے سائرہ کے پاؤں پکڑ لیے. سائرہ مجھے معاف کر دو، میں اندھا تھا، میں گناہ گار ہوں. میں نے تم پر شک کیا، میں نے اپنی ماں پر ظلم کیا، میں جہنمی ہوں. میں نے اپنا سر فرش پر پٹخنا شروع کر دیا. سائرہ نے مجھے پکڑ لیا. نہیں احسن، سنبھالیں خود کو، ابھی وقت نہیں گزرا، ابھی ماجی زندہ ہیں، ہم انہیں واپس لائیں گے. اس کی اس بات نے مجھ میں بجلی سے بھر دی. ہاں ہاں، ماجی زندہ ہیں، مجھے ابھی جانا ہوگا، اس وقت ہی جانا ہوگا. چاہے طوفان آئے یا زلزلہ آئے، میں اپنی ماں کو لے کر واپس آؤں گا. میں نے دیوانہ وار گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور سائرہ نے دوپٹہ اوڑھا اور میرے پیچھے بھاگی. باہر موسلادھار بارش ہو رہی تھی، آسمان پر بجلیاں کڑک رہی تھیں، جیسے قدرت میرے گناہوں پر قہر برسا رہی تھی. میں نے گاڑی نکالی اور سڑک پر ڈال دی. وائپر چل رہے تھے اور مگر راستہ دھندلا تھا، بالکل میں زندگی کی طرح. مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا سوائے میری ماں کے اس چہرے کے جو آخری بار جاتے ہوئے مڑ کر مجھے دیکھ رہا تھا. گاڑی کی رفتار تیز تھی. سائرہ میرے ساتھ خاموش بیٹھی مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی کہ میں اگر بات بھی کر رہا تھا اپنے آپ سے، یا اللہ مجھے پہنچا دے، بس ایک بار مجھے میری ماں کے قدموں میں پہنچا دے، میں اس کے پاؤں دھو کر پیوں گا، میں اسے کبھی خود سے دور نہیں کروں گا. اولڈ ہوم سے شہر سے باہر ایک ویران علاقے میں تھا. راستہ خراب تھا، کیچڑ کی وجہ سے گاڑی بار بار پھسل رہی تھی. ہر گزرتا لمحہ میری جان نکال رہا تھا. مجھے میری ماں کی وہ کانپتی ہوئی آواز یاد آ رہی تھی. آج دوائی نہ ملی اور تو شاید میں صبح کا سورج نہ دے سکوں. یہ جملہ میرے دل کو چھلنی کر رہا تھا. اگر میں ماں کو کچھ ہو گیا تو میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکوں گا. میں نے خودکشی کر لوں گا. تقریباً کوئی 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم اس منحوس عمارت کے سامنے پہنچے جسے اولڈ ہوم کہا جاتا تھا، مگر در حقیقت وہ زندہ لاشوں کا قبرستان تھا. گیٹ کیپر نے بڑی مشکلوں سے دروازہ کھولا. میں گاڑی وہیں چھوڑ کر اندر بھاگا. بارش میں بھیگتا ہوا میں استقبالیہ پر پہنچا. وہاں ایک نیم خوابدہ شخص بیٹھا تھا. میں نے چینک کر پوچھا، مسز بانو کا کمرہ کون سا ہے؟ وہ بڑبڑا گیا اور رجسٹر دیکھنے لگا. میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا. میں نے رجسٹر اسے چھین لیا اور خود نام تلاش کرنے لگا. کمرہ نمبر 12. میں نے اور سائرہ نے راہداری میں بھاگے. وہاں ایک عجیب سی بو تھی، فینائل اور بیماری کی ملی جنی. ہر طرف خاموشی تھی. کہیں سے کسی کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی. کمرہ نمبر 12 کے سامنے پہنچ کر میرے قدم رک گئے. میرا دل ڈوب رہا تھا، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے. سائرہ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا. کمرے میں ایک مدھم سا بلب جل رہا تھا. سامنے لوہے کی ایک چارپائی بچھی تھی جس پر ایک کمزور سا وجود سکڑا ہوا تھا. وہ میری ماں تھی. ان کے سرہانے پانی کا ایک خالی گلاس رکھا تھا اور وہ زور زور سے سانسیں لے رہی تھی جیسے آکسیجن کی کمی ہو. میں دھاڑے مار کر رو پڑا اور باپ ان کے قدموں سے آکسیجن کی کمی ہو رہی تھی اور بھاگ کر ان کے قدموں میں گر گیا. ماں 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 جی، میں آ گیا ہوں، میں آپ کا نالائق احسن آ گیا ہوں. میری آواز سن کر انہوں نے مشکل سے آنکھیں کھولیں. ان میں آنکھوں میں پہچان کی چمک ابھری اور پھر آنسو بہہ نکلے. احسن بیٹا، تم اتنی رات کو بارش میں تم کیوں آئے؟ سائرہ نے بتایا کیا؟ میں نے تو منع کیا تھا، ماں نے نحیف آواز میں کہا. میں نے ان کے ہاتھ چومے جو بالکل ٹھنڈے ہو رہے تھے. نہیں ماں، مجھے کسی نے نہیں بتایا، مجھے میرے زمین نے بتایا. مجھے معاف کر دیں ماں، میں کتا ہوں، میں جانور ہوں، میں آپ کے قابل نہیں ہوں. میں نے روتے ہوئے ان کے ہاتھوں پر اپنے آنسو گرا رہا تھا. سائرہ بھی دوسری طرف ان کے پاؤں دبا رہی تھی. ماں نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور وہ جملہ کہا جو صرف ایک ماں کہہ سکتی ہے. پگلے، روتا کیوں ہے؟ میں تجھ سے ناراض تھوڑی ہوں. مائیں بھی بھلا بچوں سے ناراض ہوتی ہیں. میں تو بس اس لیے یہاں پر آ گئی کہ تم خوش رہو. تمہاری خوشی میں میں خوش ہوں. یہ الفاظ میری روح کو گھائل کر گئے. اتنا بڑا دل کہاں سے لاتی مائیں؟ اولادیں انہیں گھر سے باہر نکال دیتی ہیں، ذلیل کرتی ہیں، لیکن پھر بھی کہاں سے اولادیں نے گھر سے نکال ذلیل کر دیا، پھر مجھے دعائیں دیتی. میں نے ماں کو باہوں میں اٹھا لیا. ماں، اب یہاں ایک پل نہیں رہیں گی. میرا گھر آپ کے بغیر قبرستان ہے. آپ چلی گئی تھی، گھر کی رونق بھی چلی گئی. چلو میرے ساتھ. اسی وقت ماں نے منع کرنے کی کوشش کی. بیٹا، رات بہت ہے، صبح لے جانا. مگر میں نہیں مانا.
میں نے دوبارہ کھونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ میں نے انہیں بچوں کی طرح گود میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف چل پڑا۔ سائرہ نے ان کا سامان اور وہ تھیلا اٹھایا جس میں وہ سویٹر اور کیلے، کھلونے وغیرہ تھے۔ واپسی کا سفر بالکل مختلف تھا۔ بارش اب بھی ہو رہی تھی مگر اب رحمت کی بارش لگ رہی تھی۔ ماں پچھلی سیٹ پر سائرہ کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ سائرہ ان کی بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ شیشے میں یہ منظر نظر آ رہا تھا اور میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر رہا تھا، ایسا سکون جو پچھلے کئی مہینوں سے مجھے نصیب نہیں ہوا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنی ماں کو بیڈ روم میں لٹا دیا اور اسی بیڈ روم پر میں نے سائرہ سوتے تھے، سائرہ نے فوراً سے گرم دودھ لا کر دیا تھا اور دوائی کھلائی ہے۔ ماں نے مسکراتے ہوئے میرے اور سائرہ کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں دیے اور کہا تم دونوں ہمیشہ خوش رہو، اور میرے پوتے کو بتانا کہ دادی ان سے ملنے کے لیے زندہ رہی۔ آج وہ رات تھی جب شک کی دیواریں ہمیشہ کے لیے گر چکیں اور پچھتاوے کے آنسوؤں نے سارے گناہ دھو ڈالے۔ سائرہ نے مجھے بتایا کہ وہ دراز والا واقعہ اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس نے کہا کہ احسن ہم کتنے نادان ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے والدین بوجھ ہیں، حالانکہ وہ ہماری بلاؤں کے لیے ڈھال ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے بچوں کے لیے ان دعاؤں کا خزانہ ہوتے ہی اس رات کے بعد ہماری زندگی ہی بدل گئی تھی۔ گھر میں ماں کی کھانسی کی آواز اب مجھے موسیقی لگنے لگی۔ سائرہ ماں کی خدمت میں ایسی مگن ہوتی جیسے اسے خبر نہ ہوتی۔ کچھ مہینوں بعد ہمارا بیٹا ہوا۔ ماں نے اسے گود میں لیا، ان کی خوشی دیدنی تھی۔ انہوں نے وہیں سویٹر اسے پہنایا جو اولڈ ہوم میں بن رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ماں کی آنکھوں میں اب کوئی شکوہ نہیں تھا، صرف محبت تھی۔ میں اکثر سوچتا ہوں اگر اس رات میں وہ کال نہ ملاتا، اگر میں شک کے خول میں بند رہتا تو شاید میں اپنی جنت ہمیشہ کے لیے کھو دیتا۔ مجھے وقت نے ایک موقع دے دیا تھا مگر ہر کوئی اتنا خوش نصیب نہیں ہوتا۔ دنیا میں کتنے ہی ایک موقع دے دیا تھا احسن ہیں جو اپنی سائرہ کی باتوں میں آ کر یا انہیں مجبوریوں کا بہانہ بنا کر والدین کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ساری زندگی پچھتاوے کی آگ میں جلتے ہیں۔ شک کا علاج تو ممکن ہے۔ سائرہ کی وفا نے ثابت کر دیا کہ مگر والدین کے گزر جانے کے بعد پچھتاوے کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ قبروں پر جا کر رونے سے بہتر ہے کہ ہم زندہ والدین کے قدموں میں بیٹھ کر اپنی جنت کما لیں۔ آج میں کامیاب بزنس مین ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے مگر میرا سب سے قیمتی اثاثہ وہ بوڑھی ماں ہے جو اب بھی جب میں گھر آتا ہوں تو کانپنے ہاتھوں سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتی ہے اور کہتی ہے جیتے رہو بیٹا، اور یہی وہ دعا ہے جو مجھے دنیا کے ہر طوفانوں سے بچاتی ہے۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔